کچھ لوگ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی تکلیف کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور ہوشیار رہو۔ حج آپس میں لڑنے جھگڑنے یا سیاسی امور کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، لہذا اسے عبادت ہی رہنے دیا جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور وہ سب کام کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچو جن سے اللہ نے بچتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ بار بار اللہ کا شکر ادا کرو، صبح شام اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ تم کہاں پر ہو۔ اس نے تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کی ہے، لہذا اس توفیق کو حاصل کرو، اور اس عظیم دن کو اختیار کرتے ہوئے کہ جو یوم عرفہ ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالنے کی صحیح کرو۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ کے دن سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ سو یہ کلمہ پڑھتے رہو اور اچھے کام کرو۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر اپنا اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف کیا۔ تمہارے لیے یہ بہت بڑا اور عظیم دن ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بڑا اور عظیم دن ہے۔ روتے رہو، آنسو بہاتے رہو، جتنا رو سکتے ہو آج اللہ کی بارگاہ میں رو، جتنے آنسو بہا سکتے ہو آج اس کی بارگاہ میں بہاؤ۔ بس روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اور اس سے رحم کی التجا کرتے رہو اور مغفرت طلب کرتے رہو۔ مغرب تک وقوف عرفہ میں ٹھہرے رہو اور خوب دعائیں کرتے رہو، اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اور اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ مزدلفہ جا کر پوری رات گزارنا اور پھر وہاں سے وقوف مزدلفہ کے بعد منی کے لیے روانہ ہونا۔ اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سب کچھ تم پر حلال ہو جائے گا۔ اور پھر 3 دن تک تم رمی جمرات کرتے رہو۔ طواف زیارت کے لیے تمہیں مکہ شریف میں حاضر ہونا ہے۔ اے لوگوں، موت ہر زندگی کی انتہا ہے اور ہر انسان کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کے بعد اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال یہیں پر ہیں، سو عمل کرتے رہو۔ ہم سب کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، ہر انسان کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، لہذا ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، لہذا اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی کوشش کرو۔ جہنم کی آگ بہت شدید تر ہے، بہت شدید تر ہے، بہت شدید تر ہے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیامت کا منظر بڑا عجیب ہے، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی، زمین تپ رہی ہوگی، آسمان سے بھی آگ برسے گی، زمین بھی آگ اگلے گی، سو اپنے آپ کو تیار کرو۔ آخرت کے دن کو یاد کرو، وہی یوم جزا اور یوم احسان ہے۔
جس کا وزن اس دن ہلکا ہوا وہ برباد ہو جائے گا، اور جس کا وزن اس دن بھاری ہوا وہی کامیاب ہوگا۔ وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تشربوا فلا تهرموا وأن تحيوا فلا تموتوا۔ اس دن کو یاد کرو جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور یاد رکھو کہ بڑا کڑا حساب ہو سکتا ہے۔ قالوا ما هو ألا يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظر إلى وجه الله فما أعطوا نعيم بعد هذا۔ اے کاش کہ ہم سب لوگ جنت میں داخل ہو پائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت و رضوان کو حاصل کر سکیں۔ ويا أهل النار خلود فلا موت توبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم۔ یاد کرو کہ وہ دن بھی آئے گا جب ایک منادی ندا کرے گا، اے جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حافظوا على فرائض الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج۔ لہذا مسلمانوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے عبادك الموحدين اور کفر کو برباد کر دے۔ اللهم هذا البلاء من وبائنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، انہیں عزت دے اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ على خير الحال وجنب فتن ما ظهر۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے اور اتحاد اور اتفاق نصیب کر دے۔ عبد الله بن عزائز كل خير، اللهم كن لعنا ونصيرا، اللهم مده بالصحة والسلام والعافية۔ اے اللہ ہمارے امام کو امامت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم ارحم اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللهم كن لعنا ونصيرا في كل ما هم۔ یا اللہ ولی عہد شہزادہ سلطان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اللهم اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ خالد فيصل وفقه الله وأعانه بالصحة والعافية، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه۔ یا اللہ رئیس مرکزیہ پر اپنا خاص کرم فرما، اور خادم الحرمین الشریفین پر اپنا خاص کرم نازل فرما۔ رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین کرام، یہ عبدالعزیز آل شیخ کا خطبہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جس طرح بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر سکا، اس میں اعانت مجھے رہی مفتی محمد نعیم مدنی صاحب کی، اور میں جو بھی پیش کر پایا ہم رک رک کر اسی لیے بیان کر رہے تھے تاکہ ترجمے کو ہم متاثر نہ کر سکیں، اور وہ الفاظ جو عبدالعزیز آل شیخ ادا کر رہے ہیں عربی میں وہ اردو میں آپ سن سکیں۔ بہت مکمل، بڑا مفصل اور بہت اہم خطبہ عبدالعزیز آل شیخ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے پر انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، خاص طور پر حکمرانوں کو جس طرح سے انہوں نے ایک انتباہ دیا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے بڑی مسئولیت ان کی ہے، سب سے بڑا سوال ان سے کیا جائے گا، اور یہ دنیا کے تمام حکمرانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ عدل اور انصاف کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تخریب کاری یا دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اور عدل اور انصاف اور اخوت اور مساوات کو اہمیت دی گئی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بار بار خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے عبدالعزیز آل شیخ نے عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنے کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ علم ضرور حاصل کیجئے، ٹیکنالوجی ضرور حاصل کیجئے، بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھیے، لیکن قرآن و سنت کی کوئی حد پامال نہ ہونے پائے۔ جو شریعت مطہرہ نے ضابطے مقرر کر رکھے ہیں ان ضابطوں کو ہمیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم میں کوئی تفاخر کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ بھی فرمایا کہ دلوں میں کینہ اور بغض اگر ہمارے ہیں تو اسے ختم کر دیا جائے، اور ہم آپس میں ایک بھائی بن کر رہیں، بھائی بھائی ہو جائیں، اور ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان کو سر انجام دینا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں رہنمائی صرف علماء سے حاصل کی جائے، ہر ایرے غیرے سے سوال جواب نہ کیے جائیں بلکہ صرف علماء سے دین کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بہترین راستہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں،
اور آپ کی تشریح سے بڑھ کر قرآن کی تشریح کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا صرف آپ کی بتائی ہوئی تشریح پر یعنی آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، احادیث کو اہمیت دی جائے اور کسی اور کی بات نہ سنی جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تربیت دی تھی، آپ نے ان کی تعلیم کا اہتمام فرمایا تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی بہترین راستہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور تابعین کا راستہ ہے۔ عبدالعزیز آل شیخ کے خطبات کے کچھ اور بھی نکات ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم عالم اور عالم میں ڈسکس کریں گے علماء کرام کے ساتھ، لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خطبہ ختم ہوا اور اب تھوڑی دیر کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوگا اور پھر حاجی مزدلفہ کا رخ کریں گے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك